أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من أحد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. صدق اللہ العظیم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 9 سورت نمبر 7 آیت نمبر 94 سے 102 تک تلاوت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. اور ہم نے جب بھی کسی بھی شہر میں کوئی پیغمبر بھیجا تو شہر والوں کو تنگی میں اور بیماری میں مبتلا کیا. لعلہم یضرعون تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا. پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی پیدا کر دی یہاں تک کہ انہیں خوب ترقی ہو گئی. وقالو کہنے لگے
قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہمارے باپ دادا کو تکلیف اور راحت پیش آیا کرتی تھی۔ فأخذناهم بغتة، اس لیے ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا۔ وهم لا يشعرون، درا حالے کی ان کو وہم و گمان نہیں تھا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر شہر کے لوگ ایمان لے آتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمان کی اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن وہ تو جھٹلا چکے ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، چنانچہ ہم انہیں ان کے کرتوتوں کی پاداش میں پکڑ لیا، چنانچہ ہم نے انہیں ان کے کرتوتوں کے پاداش میں پکڑ لیا۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا یہ شہر کے لوگ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر رات کو سوتے ہوئے ہمارا عذاب آئے؟ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کیا یہ شہری لوگ اس بات سے بے فکر ہیں کہ ان پر دن چڑھتے ہوئے جبکہ وہ کھیل کود میں مشغول ہوں ہمارا عذاب انہیں آ پکڑے؟ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا یہ لوگ اس بات سے بے فکر، کیا یہ لوگ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے فکر ہیں؟ وَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف وہی لوگ بے فکر ہوتے ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم، جو لوگ زمین پر آباد ہوئے ہیں آباد ہونے والوں کے بعد، کیا ان پر یہ بات واضح نہیں ہوئی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیں؟ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا رکھی ہے اس لیے وہ سنتے نہیں۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا، ان شہروں کے ہم نے آپ سے کچھ واقعات بیان کیے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبروں نے کھلی ہوئی نشانیاں، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آ چکے تھے۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، لیکن یہ تو پہلے جھٹلا چکے تھے اس لیے یہ ایمان نہیں لائے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طرح اللہ کافروں کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو وعدہ پورا کرتے ہوئے نہیں پایا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان میں کی اکثریت کو نافرمان ہی پایا ہے۔ سبق شروع ہوا ہے آپ کے سامنے آیت نمبر 94 سے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس شہر میں بھی، جس بستی میں بھی، جس علاقے، جس ملک میں ہم نے اپنا پیغمبر بھیجا تو اس شہر کے لوگوں کو پیغمبر کے بھیجے جانے کے بعد، پیغمبر کے پہنچنے کے بعد تنگی میں مبتلا کیا، بیماری میں مبتلا کیا۔ تنگی اور بیماری میں مبتلا کرنا یہ عذاب نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے حالات میں اس طرح کی کیفیت پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ تکبر چھوڑ دیں، خود بینی سے بعد آ جائیں، فروتنی اختیار کر لیں، تواضع اختیار کر لیں اور پیغمبر کی بات کو ماننے لگیں اور پیغمبر کی سیرت پر عمل کرنے لگیں۔ لیکن ہوا کیا؟
وہ سنیے آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ حالت پیدا کی کہ ان کے ہاں تنگی آنا شروع ہوئی، بیماریاں طرح طرح کی پھیلنا شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فضل فرمایا، اب یہ بیماری اور یہ تنگی کی جو حالت تھی اللہ نے اسی کو مکان سیئہ کا، السیئہ، سیئہ مانے بدحالی، پریشان کن حالات، انسان کی برداشت سے باہر والے پوزیشن، کیفیت، الحسنہ ایسی حالت جو انسان کے مزاج کے موافق ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ 56 کروڑ کی چوتھائی ہر وقت جیب میں رہے تو وہ ہے، یہ الحسنہ دنیا کے اعتبار سے۔ اور سیئہ کیا ہے؟ وہ چاہتا تھا کہ پیسے کی فراوانی ہو، مکانات اچھے ہوں، گاڑیاں ہوں، چاہنا تو یہ تھا، لیکن ہوا یہ کہ جو تھا وہ بھی چلا گیا، یہ سیئہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدحالی کی جگہ خوشحالی پیدا کر دی۔ پہلے کیا حالت پیدا کی تھی؟ بدحالی، آزمائش کے لیے، پریشانیاں، بیماریاں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خوشحالی پیدا کی، حتیٰ عفو، خوب ترقی کرنے لگے۔ ایک مکان تھا، 2 مکان، ایک گاڑی تھی، 3 گاڑی، پیسے پر پیسے، لیکن جذبہ شکر نہیں پیدا ہوا، بلکہ اب فرعونیت، گھمنڈ، تکبر، اکڑ۔ اور جب کسی نے یاد دلایا کہ میاں تم وہی لوگ تو ہو کہ تمہارے اوپر کیا کیا حالات گزرے، تو کہنے لگے کہ اس میں ہوتا کیا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے، ہمارے خاندان میں ہمارے باپ داداؤں کو دیکھنے والے ہزاروں ہیں، بوڑھے پرانے لوگوں کو اس شہر میں دیکھنے والے سینکڑوں ہیں، پوچھئے ان کے بھی حالات اسی طرح کے آتے جاتے رہے، برائی اور تکلیف، بدحالی، خوشحالی، بیماری، یہ تو لگا رہتا ہے انسان کے ساتھ۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ، کہ ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف اور راحت پیش آتی تھی۔ یہ کوئی آزمائش نہیں ہے، یہ کوئی امتحان نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے کیا فیصلہ سنایا وہ بعد میں دیکھیے گا۔ یہاں 2 بات نوٹ کیجئے دونوں آیتوں سے، آیت نمبر 94 کی اور آیت نمبر 95 کی، دونوں آیتیں صرف مختصراً 2 بات بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، یعنی انسانوں کو، یہاں عام انسان کی بات ہو رہی ہے، جب دنیا کی راحت نعمت دیتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ شکر کرے، وہ جذبہ شکر پیدا ہو۔ اے رب، آپ ہی کا دیا ہوا ہے، آپ ہی دے رہے ہیں، ہمارا اس میں کچھ دخل، ہماری اس میں کوئی محنت نہیں ہے۔ وہ دیکھنے میں ضرور 5 بجے ٹرین میں ہم لٹک جاتے ہیں اور شام کو پہنچتے ہیں 7 بجے، وہ دیکھنے والی بات ہے، دھکے کھاتے ہیں، کبھی موبائل بھی چلا جاتا ہے، کبھی پرس بھی چلا جاتا ہے، یہ سب ہوتی ہے، بات دیکھنے کی ہے، پردہ ایک ہے، ورنہ حقیقتاً ہر مہینے اکاؤنٹ میں جو 3 لاکھ روپیہ آ رہا ہے تنخواہ کے نام سے، سیلری کے نام سے، وہ آپ کے خزانے سے آ رہا ہے، وہ ہماری محنت کا، وہ ہماری کوشش کا کوئی دخل اس میں نہیں ہے۔ میرے رب، نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ جذبہ شکر اگر پیدا ہو، اور بلائیں اللہ تعالیٰ مصیبت کیوں دیتے ہیں؟ محققین نے لکھا ہے کہ بلاؤں کا آنا در حقیقت، در اصلاً یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ سے تنبیہ و توبہ کریں، گناہ چھوڑیں، نافرمانی چھوڑیں، رجوع کریں۔ جب یہ 2 چیزیں ان کے یہاں جمع ہوتی ہیں، نعمت پر جذبہ شکر اور بلا پر، مصیبت پر، اپنے مزاج کے حالات کے خلاف ہونے پر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا، تنبیہ حاصل کرنا، گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ 2 باتیں مل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کے الٹے اب لیجیے، نعمت ملی، تکبر پیدا ہوا، اکڑ پیدا ہوئی،
ہر جگہ میں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو نہ ہوتا، یہ 3 لاکھ روپیہ جو آتا ہے وہ 5 بجے اٹھ کے جاتا ہوں تو یہاں شکر نہیں پیدا ہو رہا، یہاں تکبر اور بلا اور مصیبت آ رہی ہے، حالات خلاف ہو رہے ہیں تو چلا رہا ہے، ہم ہی ایک رہ گئے، حالانکہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیے سارے حالات ہمارے خلاف، چلا رہا ہے تو عذاب آئے گا۔ ہوا کیا سنیے، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ان ناشکروں اور ان بے صبروں کو ہم نے اچانک عذاب میں پکڑ لیا، اور ان ناشکرے اور بے صبرے لوگ ایسا ہماری پکڑ سے غافل تھے کہ ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، حالانکہ ان کو اس کا وہم و گمان تھا نہیں۔ ارے سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ محققین نے لکھا ہے، خاص طور سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں نوٹ کیا ہے، نقل کیا ہے کہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں مومن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے اللہ سے ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اطاعت و فرما برداری اللہ کے سامنے قبول ہونے کے لائق ہوئی یا نہیں، لیکن فاجر، بدکردار، کافر یہ گناہ کر کے مطمئن رہتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے اور ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ لہذا یہ کیفیت جب پیدا ہو کہ گناہ ہو رہا ہے، نافرمانی ہو رہی ہے اور بالکل بے فکر ہیں، تو پھر اس ملت کو، اس قوم کو بڑا سے بڑا مفکر اور بڑا سے بڑا مصلح اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے بچا سکتا نہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے یہ شہر کے جو لوگ ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، مراد مکہ کے لوگ، اگر یہ مکہ کے لوگ اے پیغمبر آمنو، ایمان لے آتے، واتقوا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے، کفر سے، شرک سے، بتوں کی پوجا سے، کعبۃ اللہ کا ننگے طواف کرنے سے، لوگوں پر ظلم و ستم کرنے سے، ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے وغیرہ وغیرہ، اس سے یہ بچتے، لفتحنا، توجہ سنیے گا، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ان مکہ والوں پر، آپ کی قوم پر، آپ کے خاندان اور برادری والوں پر آسمان زمین دونوں کی برکتیں ہم نازل کر دیتے، اس کے دروازے کھول دیتے۔ پتہ یہ چلا، سنیے گا، دین پر عمل کرنے کی بنیاد پر آخرت تو بنے گی، دنیا بھی بنتی ہے۔ دنیا بھی کیا ہے؟ سمجھ۔ اب وہ سمجھ میں نہیں آنے والا ہے، آج کے وقت میں تو بالکل نہیں۔ کیوں؟ ایک تو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں، اور دوسری بات یہ، ان آنکھوں کو ایسی چیز دیکھنے کا عادی بنا چکے ہیں جس میں دھوکہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں کہ فلانے نے وہاں کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیا، ترقی کر گیا، تو پتہ چلا کہ صاحب طاقت سے کام ہو رہا ہے۔ آنکھیں یہی دیکھ رہی ہیں، کان یہی سن رہا ہے کہ ظلم کرنے کے بعد دنیا بن رہی ہے، تو کان یہ سن رہا ہے، آنکھ یہ دیکھ رہی ہے۔ حالانکہ دین پر عمل کرنے کی برکت، سنیے گا توجہ سے، آپ کے پاس مہینے کا 1 لاکھ کی انکم ہے، کتنی؟ لیکن سنیے غور سے، اس مہینے میں بجلی کے بل 10,000 آیا، 25,000 روپیہ علاج میں لگ گیا، ٹھیک ہے؟ فلاں چیز ٹوٹ گئی، اس کو 10,000 لگ گیا، مہینہ آنے سے، پورا ہونے سے پہلے لاکھ روپے کا حساب پتہ چلا، اس کو برکت کہیں گے؟ ارے بولیے، دنیا بڑھی۔ اب چلیے ان بے وقوفوں کی زندگی دیکھیے جن کے یہاں، اللہ والوں کو میں بے وقوف کہتا ہوں کیونکہ ساری دنیا کہتی ہے، میں بھی کہتا ہوں، سمجھنے کے لیے سمجھیے،
ان کی آمدنی مشکل سے 15,000، کتنی؟ لیکن پورا مہینہ نکل گیا، کسی کو نزلہ سردی کچھ بھی نہیں، لائٹ بل 2,000، ارے بولو نا بابا، تو یہ 15,000 31 تاریخ کو پہنچا 9,000 پر، کتنا؟ اب بچا کتنا؟ 6,000 کی انکم ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ برکت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ارے بولو نا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام نے تو اور آسان کر دیا، انہوں نے تو اپنی برادری پر بات کہی، مولویوں پر، کہ لوگ کہتے ہیں مولویوں کیا بہت برکت ہوتی ہے؟ کہا ہاں ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے سمجھو، آسمان کا دروازہ ان کے لیے الگ سے نہیں کھلتا اور وہاں سے پیکنگ سامان نہیں آتا، اور میں مولوی تھیلی لے کے نکلا گھر بازار جانے کے لیے، گھر کے باہر جیسے ہی نکلا تو کوئی مل گیا صاحب، مل صاحب کہاں؟ کہا بازار کا، بیٹھ جاؤ گاڑی پر، تو گاڑی باندھ کر کے دروازے پر چھوڑ دیا، تو 23 روپیہ بچا کہ نہیں بچا؟ ارے بولو نا بابا۔ اب وہاں سامان خریدا اس نے، وہ لاری والا نماز نہیں پڑھتا لیکن مولوی صاحب کو جانتا ہے، دھیرے سے کان میں کہہ دیا کہ ہم سب کو 40 روپیہ بیچ رہے ہیں لیکن ہم آپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ ہم کو 20 روپیہ دے دیجیے، اتنا ہمارا ہو جائے گا۔ تو یہاں پر 20 بچا کہ نہیں؟ ابھی 23 بچ چکا ہے، تو 20 اور 23 43 ہوا کہ نہیں؟ ادھر سے واپس ہونا چاہتے تھے، پھر کوئی مل گیا، مول صاحب کہاں کا گھر؟ کہا چھوڑ دو، چھوڑ دیا، پھر 23 بچا کہ نہیں؟ 43 اور 23 66 ہو گیا کہ نہیں؟ 100 کی نمبر ہی لے کے گئے، 66 واپس آیا، تو آسمان سے آ رہا کیا؟ ارے بولو، دنیا میں یہی برکاتیں ہے۔ اب ہم برکت کیا سمجھتے ہیں کہ آنکھ کھولیں، فجر کی نماز نہ پڑھیں، سورج نکلنے کے بعد اٹھیں اور تکیہ کے نیچے دھراوی کی پوری پراپرٹی ہمارے نام لکھ دی جائے، ایسا اللہ میاں کا نظام نہیں ہے۔ اللہ پاک کا ایسا کوئی نظام، اللہ پاک کا نظام تو یہ ہے، فجر پڑھو مسجد میں، میرا نام لے لو، بکرتم و اصیلا، صبح شام میری تسبیح بھی پڑھ لو تھوڑی سی، زیادہ دیر نہیں کہہ رہا ہوں، تھوڑا میرا نام لے لو وہیں بیٹھے بیٹھے، اس کے بعد نکلو۔ اب دیکھو پھر برکت، چلو تم لوگ اسپیشل جاتے ہیں ورزش کرنے کے لیے، تم چل کے جاؤ، ورزش بھی ہو گئی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کوئی مل گیا، چائے کا کپ لے کے کھڑا، بولا مول صاحب آپ بھی پی کے جاؤ، آپ بھی پی کے جاؤ، تو اس طرح کی برکتیں ہو رہی ہیں۔ یہی برکات، وقت پر بارش کا ہونا، تھوڑی سی زمین میں پیداوار کا زیادہ ہونا، یہی ہے۔ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ 5,000 روپے کا آپ کا ٹکٹ، میرا ٹکٹ 1,700 روپے کا، جہاں آپ جا رہے ہیں وہیں میں بھی جا رہا ہوں، 5,000 میں سے 1,700 کا ٹکٹ میرا باقی بچا کہ نہیں بچا؟ اور آپ کا 5,000 لگ گیا اور ابھی سفر خرچ الگ سے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ ہے اللہ کا نظام۔ ایمان کی برکت سے دنیا بنتی ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جو لوگ صرف نام کے ایمان والے ہیں، ہم حقیقتاً نہیں ہیں، لیکن یہی آنکھ کھول کے دیکھو، جا کے پوچھو ان سے، تو ان کے یہاں ماہانہ سالانہ کتنے فاتحہ اور کتنی چیزیں اور کتنے موقع پر خرچ ہے، آپ کا کچھ ہوتا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، تو آپ کا بجٹ کم ہے، 10,000 روپیہ مہینہ آپ کو ملتا، لیکن 5,000 میں بھی مہینہ جا رہا ہے کہ نہیں؟ اور ان کے یہاں 15,000 ہے، لیکن وہ 15,000 20 دن سے زیادہ جاتا کیوں؟ آج وہاں چادر لے کے جانا ہے، آج وہاں سندل لے کے جانا ہے، آپ کو بھی بلایا گیا کہ آپ آئیے کہیں لے کے، ارے بولیے، بلکہ ہم کو تو یہ پتہ چلا کہ بس لگی ہے اجتماع میں جانے کی، سوچے کیا کریں کیا کریں، بھائی مل گیا، بولا کیا ہے آپ بھی یہاں چلیں گے اجتماع میں؟ کہاں سوچ رہے تھے، کہا آئیے نا، کہا نہیں چھوڑیے ہم کسی طرح ہیں، کہا نہیں ہم نے پیسے دے دیے، تو بچا پیسہ کہ نہیں بچا؟ اور ان کے یہاں اگر یہاں بچا تو وادی نور میں تو خرچہ ہو کے رہے گا، نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اعتراض نہیں کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، برکات علیہم من السماء، یہ برکتیں دنیا کی۔ صحابہ بیمار نہیں ہوئے،
یا ہوتے تو بہت ہلکے پھلکے. ڈاکٹر حکیم کی ضرورت پڑی تو پیسہ بچا کہ نہیں بچا؟ نہیں. کھیت کے پاس گئے, تھوڑی سی محنت کی, اللہ کا کرنا ایسا ہوا سب سے زیادہ ان کے یہاں پھل آ رہا ہے, تو برکت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں بات آئی. یہ ہے, اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. لیکن سنیے گا, وَلَٰكِن كَذَّبُوا, ان لوگوں نے تو میری خدائی وحدانیت, میری حکومت, میری بادشاہت کو جھٹلا دیا. فَأَخَذْنَاهُمْ, ہم نے ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑ لیا. یہ پکڑے نہیں جا رہے ہیں, بہت زبردست پکڑے جا رہے ہیں. پوچھئے آپ ان سے, یہ تو ہمارے ان کے درمیان بہت دوری ہو چکی ہے, ہم بیٹھتے نہیں ہیں ان کے پاس, یہ ہمارے پاس آتے ہوئے گھبرا رہے ہیں, اتنا ان کو بھر دیا گیا ہے. لیکن سچائی کی بات یہ ہے, ان سے زیادہ بے چین کوئی نہیں ہے. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ اتنا تباہ حال ہیں, اتنا پریشان حال یہ ہے. ہم تو غفلت کہہ دیجئے, چاہے جو کہہ دیجئے, مہنگائی میں بھی کھا پی کر دروازہ بغیر لاک کے بھی سو رہے ہیں کہ نہیں سو رہے ہیں؟ آپ پوچھئے ان سے ذرا. ہم تو پوچھا کرتے ہیں, چلتے ہیں, دیکھتے ہیں. نہیں سمجھ میں بات نہیں. کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ کہاں؟ سومناتھ. جس گاڑی سے ہم جاتے ہیں گجرات, سومناتھ جاتی ہے وہ. کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں سومناتھ. کتنے آدمی؟ کا 50 پوجا کرنے کے لیے. کہاں نہیں, ایک منت تھی. کیا منت؟ بھگوان لڑکا دے دیں گے تو اس کو لے کے وہاں چڑھائیں گے جا کر. اب وہاں چڑھانے جا رہے ہیں. کتنے آدمی؟ 50. اب تھوڑا سے دوستی ہوئی, پھر تھوڑی دیر میں ہم نے کہا ایک آدمی پر کم سے کم 2-4 ہزار کا خرچہ ہوگا. ارے کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ کہا کم سے کم ایک آدمی پر 10,000. اب آپ 50 سے جوڑ لیجئے. تباہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ دین آپ کے پاس آیا, یہ دین آپ کا نہیں ہے, آپ کے لیے اس لیے آیا تھا ہم آپ عمل کریں اور یہی دین ٹرانسفر کریں ان کو, تاکہ ان کے بھی نقصان اس سے یہ بچ جائیں. لیکن ہوا کیا, ہم نہیں چلے اور یہ جا رہے ہیں دوسری جگہ. دین رکا ہوا ہے بیچ میں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اصلی شکل میں موجود ہے. بہرحال بات دوسری ہو رہی ہے, سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا یہ مکہ کے لوگ اے پیغمبر اس غفلت میں ہیں کہ رات کو اطمینان سے سو لیں گے؟ ارے ہم چاہیں گے تو ان کو غفلت میں, نیند میں ڈال کر ان پر ہمارا عذاب آ جائے گا. کیا یہ مکہ کے لوگ اے پیغمبر دوپہر سے پہلے چاشت کا وقت جب یہ کھیل کود میں مشغول ہیں, کاروبار میں, تو ہم اپنا عذاب ان پر بھیج دیں, یہ بچ جائیں گے؟ کبھی نہیں بچ سکتے. یہ یعنی ہم جب پکڑنا چاہیں گے تو کوئی طاقت بچائے گی؟ کیا یہ لوگ اللہ کے خفیہ تدبیر سے مطمئن ہو چکے ہیں, بے خوف ہو چکے ہیں؟ مکہ سے چلے یہ 3,000. کتنے ہزار؟ 3,000. ایسی طاقت اس وقت. آج وہ طاقت یورپ کو, امریکہ کو نہیں ہے. سارے لوگ لکھتے ہیں کہ ایسی طاقت تھی مکیوں کو. 3,000. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ارے 1,000 بدر میں, 1,000 یہ. اور بدر میں جو لوگ آئے ہیں بظاہر ان کے کوئی طاقت نہیں. اب گنتی کے وہ 300 کے بعد 13 بن رہے ہیں کہ 12 بن رہے ہیں؟ 14 نہیں بن رہے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمار کیا جائے 13, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمار نہ کیا جائے تو 12. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ عدد ایسی بابرکت بن گئی, ان کو شمار کیا جا رہا ہے. اب 1,000 اور 313 آپ جوڑ لیجئے, ادھر کے کتنے, ادھر کے کیا مقابلہ ہوگا؟ طاقت کچھ بھی نہیں. لیکن نظام اللہ تعالیٰ کا. ابو جہل کو بھی لے کے آئے, ابو لہب بھی آیا, عتبہ کو بھی گھسیٹ کر لائے, عتیبہ کو بھی لائے, امیہ ابن خلف کو بھی لائے. سب ان کا جو کریم تھا سب کو کھینچ کے اللہ پاک لے کے چلے آئے. آ جاؤ, جہنم کہہ رہی تمہارے بارے میں حل من مزید. سمجھ رہے ہیں؟ واپس گیا ان میں سے کوئی؟ ان کے بڑے کوئی گئے. مکہ کا گھر گھر ماتم, نوحہ ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے.
اللہ کی طاقت ہے، آؤ ہم سب طے کریں، سچائی سے ایمان لا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اپنے دل کو ٹٹولو۔ آگے دیکھیے، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها، اے قوم ہود، اے قوم صالح، اے قوم شعیب، اے قوم لوط، اے قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو ہم نے پہلے والوں کے بعد آباد کیا ہے۔ اگر ہم اب بھی چاہیں تو تم کو تمہارے گناہوں کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیں گے، ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کیوں؟ وَنَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا رکھی ہے، ہم لا يسمعون، یہ سنتے نہیں ہیں۔ ذرا یہاں سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، ذہین لوگ آپ لوگ ہیں، سمجھدار ہیں۔ دل پر مہر لگنا، یہ نتیجہ اللہ پاک بتاتے ہیں کہ یہ سنیں گے نہیں، حالانکہ سننے کا کام کان کا ہے اور دل کا کام سمجھنے کا ہے۔ تو سمجھنا اور چیز ہے، سننا اور چیز ہے۔ نہیں، بات سچی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہ اللہ ہی کا حق ہے کہنے کا۔ وہ یہ آدمی جب کسی کو سمجھاتے سمجھاتے تھکتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بہرا ہو گیا ہے کیا؟ یعنی اس کان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بات تمہارے دل میں اتر جائے، اور دل میں اتر رہی تو کیوں نہیں اتر رہی ہے؟ تم نے ضد کیا، ہٹ دھرمی کیا، ہم نے تم پر مہر لگا دی۔ اسی لیے آگے فرماتے ہیں، اے پیغمبر، قوم ہود، قوم نوح، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، اور آگے قوم موسیٰ، بنی اسرائیل کے یہ واقعات ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں۔ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے بیان کر رہے ہیں، لَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی دلیلیں معجزات لے کر آئے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ، یہ پہلے جھٹلا دینے کی وجہ سے ایمان لائے، اس لیے جھٹلانے سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا چکا ہے۔ اس کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں، مہر لگانے کیا مطلب۔ اب آگے اللہ تعالیٰ آخری آیت جو سبق دیا فرماتے ہیں، ان نافرمانوں میں سے، ان بد کرداروں میں سے، ان فاجروں، کافروں، یہودیوں، عیسائیوں میں سے اکثر کو ہم نے وعدہ پورا کرتے ہوئے پایا۔ کیا وعدہ تھا اللہ کا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا۔ یہ عہد کی تفسیر کی ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس نے۔ دوسری ایک تفسیر عبداللہ ابن مسعود کی ہے۔ وعدہ اللہ کا یہ تھا کہ جب تمہارے سامنے میری بات پہنچائی جائے کبھی بھی مان لو، اور اس ماننے کے لیے اللہ نے یہ نظام کیا، انسان بیمار ہوا، مصیبت میں آیا تو قسمیں کھانے لگا کہ جیسے ہی ٹھیک ہوں گا میں تو اس پر عمل کروں گا، ٹھیک ہوا تو پھر الٹا پلٹا کرنے لگا۔ یہ ہے وعدہ۔ تیسری تفسیر ہوئی ہے ایک اور، وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی تمام قوموں سے کہا گیا تھا آخری پیغمبر آئیں گے، ان کا ساتھ دینا، ان پر ایمان لانا۔ لیکن جب امام الانبیاء آئے، جیسا کہ آج بھی کل کی اوتار کا انتظار ہو رہا ہے، اور کل کی اوتار آ چکے، اور کل کے اوتار کی مخالفت ہو رہی ہے، یہ ہے وعدہ بھول جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، ان میں کی اکثریت نافرمانوں کی ہے۔ کس کی ہے؟ طرح طرح کے پلان بنائیں گے اللہ کے خلاف، اللہ کے ماننے والوں کے خلاف۔ یہ چلتا رہے گا۔ ہمت سے رہیے، عبادت سے رہیے، اللہ کے نام کے ساتھ رہیے۔ دعا کر لیجئے اللہ تعالی ہم سب کو اپنا کلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دین قیم پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہنے کی طاقت عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔